اللہ सुब्हानहू व तआला का कुरान हकीम में इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान ग्रामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तमाम कायनात को तख्लीक फरमाया। चाँद, सितारे, सूरज, पहाड़, दरिया, रंग बिरंगे फल, फ्रूट, मेवे, फल फूल अल्लाह ताला ने बनाए। फरिश्तों को बनाया, जन्नत दोज़ख बनाई, इंसानों को बनाया। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी मौके पर कोई एहसान नहीं जताया। जब आपके महबूब की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम पर, मोमिनों पर यह एहसान किया है कि तुम्ही में से एक रसूल मैंने आपके लिए भेजा है, जो आप मेरी आयतें पढ़कर आपको सुनाता है और तुम्हें पाकीज़ा करता है और तुम्हें हिकमत और दानाई सिखाता है, जबकि तुम इससे पहले कुछ नहीं जानते थे। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये हम पर अल्लाह ताला का अजीम एहसान कि हमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब का उम्मती बनाया। जो पहली उम्मतें थी बनी इसराइल के, बिलखुसूस बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा अंबिया आए हैं, तो उन्होंने भी वो दुआएं करते थे कि अल्लाह हमें नबूवत ना दे, हमें अपने महबूब का उम्मती बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब की उम्मती का इतना दर्जे को बुलंद फरमाया है। और हुजूर की शान ये है कि वो खुद, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो पालने वाला है, रबूबियत करता है सारे जहानों की। अपना नाम उसने रब्बिल आलमीन रखा और अपने महबूब का नाम रहमतुल आलमीन रखा। वो खुद तमाम आलमों का रब है, रबूबियत करता है और अपने महबूब को उसने रहमतुल आलमीन बनाया। और ये रहमत का एक समझ लें आप कि इसका क्या मकसद और मानी मतलब क्या है। देखें, एक कानून है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बना हुआ, मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो रत्ती बराबर भी, छोटी से छोटी भी अगर नेकी करेगा तो उसका भी उसको अजर मिलेगा, जो बुराई करेगा, ये कानून हो गया। तो अगर इस कानून से कोई चीज़ आपको निजात देती है तो वो अल्लाह की रहमत है और वो भी हुजूर पाक के सदक़े। अगर एक आदमी ने 80 साल उसकी उम्र हुई, वो गुनाहों में मशगूल रहा, वो शिरक करता रहा, बुतों को पूजता रहा, सूद खाता रहा, रामकारी करता रहा, जो भी उसने किया, उसने आके एक दफ़ा कमली वाले का कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके तमाम 80 साल जिंदगी गुनाह माफ़ हो गए। ये इसका माना है रहमत, इसको कहते हैं रहमतुल आलमीन। आपने यानी वो एक ऐसा विटो पावर जिसको समझ लें, वो ऐसी एक चीज़ है जिसने कमली वाले की सोबत इख्तियार कर ली, आपका दीदार कर लिया, आपका कलमा पढ़ लिया, उसके दर्जात अल्लाह ने इतने बुलंद कर दिए कि उस सहाबा इकराम में से हो गया वो आदमी। देखो ना, मुसलमान तो हो जाता है, मोमन भी हो जाता है, तमाम जितने भी दर्जात हैं, वली हों, गौस हों, कुतुब हो, अब्दाल हो, वो सहाबा के दर्जा को नहीं पहुँच सकता। जिस शख्स ने हुजूर का दीदार किया, सुभान अल्लाह, दीदार किया हुजूर का, तो हुजूर ने उसको देखा। ये दोनों तरीके आमने सामने होते हैं ना, कि हुजूर की नज़र उस शख्स पर पड़ गई और उस शख्स की नज़र आता है दो जहां पर पड़ गई, सौदा हो गया आंखों ही आंखों में, और उसको वो तमाम 80 साल 90 साल 100 साल के जितने उसके गुनाह थे अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिए और उसको साहबी का दर्जा मिल गया। इसको कहते हैं रहमतुल आलमीन। किसके सदके आता है? दो जहां के सदके। उस रहमतुल आलमीन की जो सिफ्त है, उस सिफ्त ने उसके तमाम जिंदगी गुनाह माफ़ कर दी, बख्श दी। तो अल्लाह ताला ने आपको अपना रहमतुल आलमीन बना के भेजा। मार सल्ला का इल्ला रहमतुल आलमीन, ऐ महबूब मैंने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बना, सारे जहानों के लिए, यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मोमिनीन के लिए नहीं। और ये बात याद रखना, ये अल्लाह ताला की पाक कलाम है।
اس سے پہلے جو کتب نازل ہوئیں توریت، انجیل، زبور، دوسرے انبیاء پر، ان تمام کا خلاصہ اس کے اندر ضم کر دیا گیا ہے. جس طرح سے نبوت آقا دو جہاں پر ختم ہوئی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ کے بعد. اس طرح سے کوئی کتاب بھی اور نہیں ہے اس قرآن کے بعد. جہاں اور نبوت کو مکمل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تعلیمات کو بھی اس قرآن پاک کی شکل میں مکمل کر دیا. کسی کتاب کی ضرورت، قیامت تک کوئی بھی آئے گا مسلمان ہوگا تو کلمہ محمد مصطفیٰ کا ہی پڑھے گا، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں. اگر کوئی قرآن عرض پر اگر کوئی دین ہے تو صرف دین اسلام ہے، اگر نام ہے تو سرکار دو عالم کا ہے، اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ اور کتاب ہی کوئی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے. اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کی ہے. یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا اسلام، اور اس کو مکمل بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ابھی کسی مزید نہ نبی کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بھی تکمیل تک پہنچا دیا اور اپنی تعلیمات کو بھی، اپنے احکامات کو بھی تکمیل تک پہنچا دیا. تو یہ بڑی خوش نصیبی اور بڑی خوش بختی ہے. اچھا، نہ صرف پتہ نہیں کیا کیا اس کو دیکھیں. ایک بات ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ سارے جو سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں اور کرۂ ارض پر جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنے لگے تو وہ ناکافی ہوں گی. اتنے اور سمندر ہو جائیں پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی. تو جہاں اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی وہاں اس کے محبوب کی بھی باتیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں اللہ ہے وہاں محمد ہے، جہاں محمد ہے وہاں اللہ ہے. جس وقت جو ہمارا کلمہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری عمارت کھڑی ہے دین کی، لا الہ الا اللہ، یہ زمین والوں نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی. تو عرش سے آواز آئی محمد الرسول اللہ، محمد میرے رسول ہیں، میرے نبی. تو یہ کلمہ اس وقت مکمل ہوگا جہاں پہلے اس کی توحید ہے، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، اور محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے. جب تک توحید اور رسالت یکجا نہ ہو کلمہ مکمل نہیں ہوتا. تو جہاں اللہ وہاں محمد، جہاں محمد وہاں اللہ. اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو جب تک وہ اتحیات نہ پڑھیں، یہ اتحیات کیا ہے؟ یہ مکالمہ ہے، گفتگو ہے، کنورسیشن ہے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان. جب تک درود نہ پڑھیں نماز مکمل نہیں ہوتی. جب اس آپ درود پڑھتے ہیں جب نماز کے اندر اللہ کا بھی نام ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک سے ہم شروع کرتے ہیں اور واقعنا عذاب النار پر جا کے اس کو ختم کرتے ہیں. اس میں اللہ کا بھی آتا ہے، اللہ کا ذکر بھی آتا ہے اور اس کے محبوب کا درود بھی آتا ہے، دعا بھی آتی ہے. جب یہ مکمل ہوتا ہے تو نماز تب ہوتی ہے. اور جب ہم کوئی مر بھی جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے بچہ چھوٹا سا، تو پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، دوسرے میں تکبیر کہتے ہیں، تو اس میں بھی نام محمد مصطفیٰ کا ہے. اذان دیتے ہیں تو اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جب انسان مر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اسمیت کے، پیچھے اسمام کے اللہ اکبر ہے. تو اس میں جب جنازہ بھی ہو تو اس میں بھی جب تک محمد مصطفیٰ کا نام نہ ہو، درود نہ بھیجا جائے تو جنازہ بھی نہیں ہوتا. اور قبر میں بھی جا کے تو اس وقت اس حضور کی قدر وہاں آئے گی جب قبر میں انسان چلا جائے گا. جب سامنے کھڑا کر دیا حضور تشریف لائیں گے، پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو وہ یہاں بھی ہمارے ساتھ، وہاں بھی ہمارے ساتھ، اور وہاں بھی آگے بھی ہمارے ساتھ. اور جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے کو دیا کہ شفیع المذنبین، تو محشر کے روز تمام لوگ وہ محتاج ہوں گے حضور کی شفاعت کے. تمام انبیاء، تمام رسول، تمام نبی، اس سے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کوئی کلمہ سفارش کہہ سکے. اللہ باذن ہی، جب جس کو اذن دے گا، اذن کس کو دے گا؟ اپنے محبوب کو دے گا. کوئی شفیع المذنبین یہ ہے. تو ہمارے جہاں اللہ وہاں محمد، یہ بات یاد رکھنا. کوئی بھی جو آقا دو جہاں کی خدمت میں جاتا تھا تو حضور اس کو اللہ کی طرف مائل کرتے تھے، اللہ کی طرف بھیج دیتے تھے. تو جو اگر بندہ اللہ کی طرف پہنچ جائے، اللہ کے پاس پہنچ جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے ہم تو اس پر درود پڑھ رہے ہیں، تم بھی میرے محبوب پر درود کا نذرانہ بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر درود بھیج رہے ہیں
اور آپ سے کہہ دیا گیا یہاں جو تم میرے پاس آئے ہو یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھو اس کے اوپر۔ تو کسی اور نبی کا جن انبیاء کے ذکر ہیں قرآن پاک میں کسی کے بارے میں نہیں لکھا گیا کہ اس کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے ہیں؟ تو فرمایا تو صرف اپنے محبوب کا فرمایا کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ تو یہ ہماری انتہائی خوش بختی، خوش نصیبی ہماری کیا بلکہ پوری کائنات کی، سماوی و زمینی، ارضی و سماوی جتنی اس کائنات ہے سب کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کے احکام کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور حضور کی حیات طیبہ جو ہمارے درمیان وہ چھوڑ کے اپنا اسوہ حسنہ، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہم اس دنیا میں فلاح و نجات پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر راضی و رحمت فرمائے، اور ہم کو اپنے محبوب کا سچا غلام، سچا عاشق بنائے، اور آپ کی پیروی، آپ کی تابعداری اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب دعا کرتے ہیں سب حضرات اپنی اپنی نیک مرادیں، اپنی نیک تمنائیں اپنے دل میں رکھیں،